وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر ہونے کے بعد سے وزیر قانون فروغ نسیم اور وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان کے مابین سر جنگ میں تیزی آ گئی ہے اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ سے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس دائر کرتے وقت بھی وزارت قانون کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بابر اعوان پچھلے کئی برسوں سے اس کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طرح فروغ نسیم کی جگہ لے لیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قربت کی وجہ سے فروغ کو ہٹانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ فروغ نسیم اور بابر اعوان کے مابین تازہ چپکلش کا آغاز تب ہوا جب مشیر برائے پارلیمانی امور نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے تاکہ باقی اراکین اسمبلی کو ووٹ دینے سے روکا جا سکے، لیکن وزیر قانون فروغ نسیم کا موقف تھا کہ یہ ایک غیر ضروری عمل ہوگا کیونکہ آرٹیکل 63A کے تحت کسی بھی رکن اسمبلی کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم بابر اعوان کا موقف تھا کہ ایسا کرنا ضروری ہے اور اس معاملے پر عدلیہ سے بات بھی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ جب وزیر اعظم نے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی تو وزیر قانون کو اس معاملے سے آؤٹ کر دیا گیا۔ بابر اعوان کا موقف ہے کہ الیکشن ایکٹ سے منسلک آرٹیکل 63A کے صدارتی ریفرنس کا تعلق وزارت پارلیمانی امور سے ہے، جس نے تمام رسمی ضابطے پورے کیے ہیں، اس لیے وزارت قانون کو شامل نہیں کیا گیا۔ تاہم قانونی ماہرین کا اصرار ہے کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنا وزارت قانون کا دائرہ کار ہے۔ وزارت قانون کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 63A خود آرٹیکل 63 کی وضاحت ہے جو وزارت قانون کا دائرہ کار ہے، لیکن اس مسئلے پر وزارت قانون کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ فروغ نسیم نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹ دینے کا ارادہ رکھنے والی پی ٹی آئی کے باغی اراکین کو نااہل قرار دینے کے لیے آرڈیننس جاری کرنے کی تجویز پر اعتراض کیا تھا۔ وزارت قانون کا خیال ہے کہ آرٹیکل 63(1)(p) قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کی نااہلی سے متعلق ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ اس پیراگراف کے مقاصد کے لیے قانون میں آرٹیکل 89 یا آرٹیکل 128 کے تحت جاری کردہ آرڈیننس شامل نہیں ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قانون ساز کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزارت قانون سے اعتراض پر نظر ثانی کرنے اور اختلافات کرنے والوں کو روکنے کے لیے ایک مبہم آرڈیننس کا مسودہ تیار کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن وزارت نے تعاون نہیں کیا۔ بعد ازاں نہ صرف وزارت قانون اور وزیر قانون کو صدارتی آرڈیننس فائل کرنے میں مشاورت سے دور رکھا گیا، بلکہ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے متعلق اجلاس بلانے کے مطالبے پر بھی ان کی رائے نہیں لی گئی۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ صدارتی ریفرنس کا مسودہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے تیار کیا۔ بعد ازاں وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے 1973 کے رول آف بزنس کے سیکشن 16 کے ذیلی سیکشن ای کے تحت اسے کابینہ ڈویژن میں جمع کروایا۔ اس سیکشن میں وفاقی کابینہ کے سامنے لائے جانے والے معاملات کی وضاحت دی گئی ہے اور اس کے ذیلی سیکشن آرٹیکل 186 کی شق 1 قانونی سوالات پر سپریم کورٹ سے مشورے لینے کا حوالہ دیتی ہے۔ رول آف بزنس کے شیڈول وی بی کے سیکشن 54 کے مطابق متعلقہ ڈویژن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی قانونی سوال پر سپریم کورٹ میں ریفرنس پیش کرے، لیکن وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی برائے بیوروکریسی خواجہ ظہیر احمد کا کہنا ہے کہ آئین کی سیکشن 14(b) سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈویژن کو کسی بھی قانون کی تشریح کے سلسلے میں قانون اور انصاف کے ڈویژن سے مشورہ لینا ہوتا ہے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کرنے کے معاملے پر بابر اعوان کا موقف درست ثابت ہوتا ہے یا فروغ نسیم کا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔